ایک ایسی آپ کو فضیلت بتانے لگا ہوں جو ایمان والے اور عشق والے ہیں وہ تو پہلے ہی آگے بیٹھ جائے کریں گے، سب سے پہلے، اذانوں سے بھی پہلے۔ جو عشق والے میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے جیسے کی بات نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارعوا الی الجمعۃ فإن اللہ یبرز الی اہل الجنۃ فی کل یوم جمعۃ فی کثیب کافور۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن جلدی آیا کرو، اور فضیلت اس کی کیا ہے؟ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو جمعے کا دن جب آئے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس جمعے والے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا۔ سبحان اللہ! ہر جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا۔ اتنی حسین، اتنی اعلیٰ نعمتیں اللہ نے جنت میں پیدا فرمائی، لیکن فرمایا کہ جب جنتی رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ! اتنا مزہ آئے گا نا رب کو دیکھنے میں، اتنا سرور آئے گا، اتنی لذت آئے گی اللہ کو دیکھنے میں۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا قرب عطا ہو جائے۔ بھئی سرکار کے صحابہ کو اتنی شان ملی حضور کے قرب کی وجہ سے کہ سرکار کے قریب رہتے، حضور کا دیدار کرتے، تو فرمایا کہ صحابہ جیسا قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بے مثل ہے، وہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو سوچے ذرا، جس شخص کو اللہ کا قرب عطا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفور کے ٹیلے پر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہوگا۔ اب اللہ جسم سے پاک ہے، اس کی زیارت کس طرح ہوگی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، فَيَكُونُونَ مِنْهُ فِي الْقُرْبِ عَلَى قَدْرِ تُصَارِعِهِمْ۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ترین وہ بندہ بیٹھے گا جو جمعے میں پہلے آنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ! کتنا اسے قرب ملے گا؟ جو جمعے میں پہلے آئے گا، حضور نے فرمایا وہ رب کے قریب ہوگا، قریب ہوگا، اللہ کا قرب اللہ اسے عطا ہوگا۔ فَيُحَدِّثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُم مِّنَ الْكَرَامَةِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، اور ایسی کرامت انہیں عطا فرمائے گا، اور اس کا جو دیدار کی لذت ایسی ہوگی جو اس سے پہلے انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو وہاں پر 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے پہلے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چوتھا ہو گیا، یعنی کتنی انہیں جلدی ہوتی تھی پہلے آنے کی، پہلے ہی آگے بیٹھ گئے، 3 بندے پہلے ہی آگے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں چوتھا ہو گیا، یعنی کہ زیادہ دیر سے میں نہیں آیا۔ اور حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک حدیث مجھ سے بیان فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الناس یجلسون یوم القیامۃ من اللہ عز وجل علی قدر رواحہم الی الجمعات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ جب جنت میں جمعہ ہوگا اور سارے جنتی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے رب کا دیدار کرنے کے لیے، اس وقت اللہ کے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو جمعے میں پہلے آنے کا عادی ہوگا۔ سبحان اللہ! وہ بندے اللہ کے قریب بیٹھے ہوں گے اور ان پر کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ بھئی ہم سرکار کے قرب کے لیے تڑپتے، سرکار کا قرب نصیب ہو جائے، اور سرکار تو یہاں بیان کر رہے ہیں، کنفرم بات ہے، حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ رب کے قریب ہوں گے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، حدیث پڑھی، الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع، کہا کہ جو پہلا سب سے پہلے آنے والا ہے جمعے میں وہ سب سے قریب ہوگا اللہ کے، جو دوسرے نمبر پر آنے والا ہے وہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوگا، جو تیسرے نمبر پر آنے والا ہے پھر وہ اس کے پیچھے ہوگا، جو چوتھے نمبر پر آنے والا ہے وہ اس کے پیچھے ہوگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چوتھا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوگا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور ہمارا شاید نام لکھا ہوگا او آخری صف ہے، اور یہ جماعت کھلوتی سی، ایک رکعت ہو گئی سی، دوڑنا چھڑو کہ نکل نہ جاوے، کہہ سڑیے کہ یار جمعہ سی پڑھ لیا، الحمدللہ جمعہ پڑھ لیا، نام لکھا جاوے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار کتنی بیان فرما دیا حضور نے، اس سے بڑا تمہیں کیا چاہیے؟
آج تمہیں کسی چودھری سے ملنا ہو، کسی حکمران سے ملنا، کسی اعلیٰ ہستی سے ملنا ہو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جس کو وہ قرب مل جائے وہ کہتے ہیں لے جی ستے خیالات میں ملو، میرے پیچھے سائی آیا نا، کہتے ہیں نا پھر اس کا ٹیگ ہی اور ہو جاتا ہے، پھر اس پہ تکبر ہی اور ہو جاتا ہے، اس کی لب و لہجہ ہی بدل جاتا ہے، لو جی میرے پیچھے سائی آیا نا۔ تو جس کو اللہ کا قرب اتنا مل جائے گا، حضور نے فرمایا وہ سب سے قریب ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں تم پھر مسجد میں جمعے کے لیے پہلے آتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگا دو۔ ہم نے کبھی دوڑ لگائی ہے؟ اسی سنتے رہتے ہیں، ٹائم آخری منٹ آیا ہے، بات پہنچ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ آج وہ دور ختم ہو گئے، آج اسی آنے ٹائم تے جماعت کھڑی ہوتی ہے، ایک رکعت بھی رہ جاتی ساڈی، اج جمعہ تو مل گیا نا، ایک رکعت مل گئی، چلو جمعہ ہو گیا الحمدللہ۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بہت سارے محدثین نے یہ ذکر کی، آپ نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ کے لیے پہلے آنے والا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آج 10 روپے صدقہ کرے جس نے بلاوٹ ڈال گئی ہے، پائیے گوشت لے کے صدقہ دے چھڑے بلاوٹ ڈال گئی ہے، بڑا یہ اللہ کا کرم ہو گیا، میرے اے مسئلہ جی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کی بلائیں ختم ہو جاتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو صدقہ دفع دور کر دیتا ہے۔ بڑی حدیث ہے صدقے کے بارے میں، لیکن ہم اپنی ایسے ہی مطابق دیتے ہیں کہ 200 دے دیں گے، 200 ہزار دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے جمعے میں آتا ہے وہ اس طرح جس طرح اونٹ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! دے سکتے ہیں اونٹ کتنے، وہ 5-7 لاکھ کا اونٹ لا کر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے، ہمیں سے کس کی اتنی حیثیت ہے؟ کون دے سکتا ہے ہر جمعے میں صدقہ؟ لیکن اتنا بڑا صدقہ رسول اللہ نے فرمایا پہلی سات ایک حدیث میں کہ پہلی سات میں جب وہ آتا ہے تو یعنی پہلی سات میں جتنے آنے والے ہیں ان سب کے لیے اونٹ کے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اگلی سات میں وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح اس نے مینڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ جو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح مرغی اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا۔ یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے اس رجسٹر کو بند کر کے اندر آ جاتے ہیں مسجد میں خطبہ سننے کے لیے، اور بعد میں آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم کتنے ہیں جو بعد میں آ رہے ہوتے ہیں؟ بھئی یہ ہمارے لیے یہ حدیث ہے حضور کی، کس کے لیے؟ کیوں نہیں یار اثر ہوتا ہمارے دلوں پر، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیوں ہم آگے پہلے نہیں بیٹھتے؟ اتنی پیاری فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی، کون ہے جو اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے ہمیں سے؟